آج ہمارا 14ویں پارے کا تیسرا رکوع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، وَلَقَدْ خَلَقْنَا البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا الانسان انسان کو من صلصال بجتی ہوئی مٹی سے، کھنکھناتی ہوئی مٹی سے، ٹھیکری سے۔ ٹھیکری ہوتی ہے جیسے مٹی کو سے بنی ہوئی کوئی چیز، اس کو جب گرم کیا جائے، پکایا جائے، اس کے بعد جب وہ ٹھنڈی ہو جائے تو جس طریقے سے وہ بجتی ہے، آواز آتی ہے، وہ مراد ہے۔ من حمأ مسنون، سڑے ہوئے گارے سے، یعنی ایسا گارا، ایسی مٹی کہ جو سیاہ رنگ کی ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ اینٹیں بناتے ہیں، برتن بناتے ہیں، اور ان برتنوں کو بناتے ہوئے مٹی کو پہلے تیار کرتے ہیں، تیار کرنے کے بعد اس سے کچی چیز بنتی ہے، کچی چیز بننے کے بعد اس کو پکایا جاتا ہے، پکانے کے بعد وہ ایک سانچے میں ڈھلتی ہے، تیار ہو جاتی ہے، پختہ ہو جاتی ہے۔ تو یہاں وہ مراد ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، البتہ تحقیق ہم نے انسان کو پیدا کیا من صلصال من حمأ مسنون، صلصال کھنکتی ہوئی مٹی سے، بجتی ہوئی مٹی سے، ٹھیکری سے، من حمأ مسنون جو سڑے ہوئے گارے سے ہے۔ والجان خلقناہ من قبل من نار السموم، والجان اور جنات کو، خلقناہ ہم نے انہیں پیدا کیا، من قبل اس سے پہلے، من نار السموم، سموم کہتے ہیں، باد سموم کہتے ہیں لو جو چلتی ہے۔ جیسے گرمی کے موسم میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت گرم ہوائیں جو چلتی ہیں، یا صحراؤں میں جو گرم ہوائیں چلتی ہیں جن کی وجہ سے بسا اوقات انسان کا جسم جھلس کر رہ جاتا ہے، وہ مراد ہے من نار السموم، لو کی آگ سے، یعنی آگ کے شعلے سے۔ دوسری جگہ پر اس کو آگ کے شعلے سے تعبیر کیا گیا۔ تو انسان کو اللہ نے بجتی ہوئی، کھنکتی ہوئی مٹی اور سڑے ہوئے گارے سے بنایا، اور جنات کو اللہ رب العزت نے آگ سے بنایا، آگ کی لو سے، آگ کی لپٹ اور اس کے شعلوں سے بنایا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، جب یہ دونوں چیزیں ہو گئیں تو فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، جب آپ کے رب نے ارشاد فرمایا للملائکۃ، فرشتوں سے کہا، انی خالقن، بے شک میں، خالقن پیدا کرنے والا ہوں، انی میں، انا ہے اور پھر یا ہے، بے شک میں خالقن پیدا کرنے والا ہوں، بشرن بشر کو، انسان کو، من صلصال من حمأ مسنون، بجتی ہوئی مٹی سے جو سڑے ہوئے گارے سے ہے۔ یعنی انسان کی جو اصل ہے، اللہ رب العزت نے اس کا خمیر مٹی سے اٹھایا۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کو برابر کر چکوں۔ برابر کر چکوں کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ رب العزت نے جس سانچے میں انسان کو پیدا فرمایا، جیسا کہ قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، البتہ تحقیق ہم نے انسان کو سب سے اچھے سانچے میں پیدا کیا، اور سب سے اچھی شکل میں، اور سب سے اچھی حیت میں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو پیدا فرمایا تو فرمایا کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کو برابر کر چکوں، یعنی جس طرح اللہ رب العزت کی منشا ہے، اللہ رب العزت نے انسان کو بنانا ہے، اور انسان کو بناتے ہوئے اللہ رب العزت نے بڑا توازن رکھا۔ ایسا نہیں ہوا کہ ایک آنکھ بڑی ہو گئی دوسری چھوٹی ہو گئی، ایک ہاتھ بڑا ہو گیا دوسرا چھوٹا ہو گیا، ایک آنکھ اور طرح کی دوسری آنکھ اور طرح کی، سب کا سب اللہ رب العزت نے برابر سرابر بنایا۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور جب میں اس کو برابر کر کے اس کا جو پتلا ہے وہ بنا کر، نفخت فیہ من روحی، میں اس میں روح پھونک دوں۔ اب یہاں پر روح پھونک دینے سے مراد کیا ہے؟ تو دوسری جگہ فرمایا یسألونک عن الروح، یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل الروح من امر ربی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیجئے روح تو اللہ کے امر کا نام ہے، روح تو اللہ رب العزت کے امر کے نتیجے میں ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا امر جب تک باقی رہتا ہے انسان ہوتا ہے،
اور جب اللہ رب العزت کے یہ امر نکل جاتا ہے انسان میت اور جنازہ بن جاتا ہے تو فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں اپنی روح پھونک دوں. تو روح اللہ رب العزت کے امر کا بھی نام ہے اور اللہ رب العزت کے اپنے شان کے مطابق نفخ روح بھی ہے. یعنی اللہ رب العزت نے جب انہیں زندگی عطا فرمائی تو فرمایا فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو اس کے لیے تم سجدہ ریز ہو جانا. فَقَعُوا لَهُ، گر پڑنا، لہو اس کے لیے، ساجدینہ سجدے کی حالت میں سجدہ ریز ہو کر. فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا. سجد الملائکہ، ملائکہ نے سجدہ کیا. بات پوری ہو گئی تھی. کلھم سے مراد سب کے سب نے، اجمعون ایک ساتھ کیا، الگ الگ بھی نہیں کیا. الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہیں کیا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابلیس تو ملائکہ میں سے نہیں تھا لیکن چونکہ رہتا وہاں تھا، ان کے ساتھ تھا، اور عموماً جب حکم دیا جاتا ہے تو ایک ساتھ رہنے کی وجہ سے طبعی طور پر جو وہ فطری طور پر طبعاً ضمناً وہ حکم جو ہے وہ اس کے لیے بھی لگا دیا جاتا ہے. جیسے قرآن کریم کے جتنے احکامات ہیں اس میں مردوں کو مخاطب کیا گیا، عورتوں کو مخاطب نہیں کیا گیا. بعض جگہوں پر ایسا ہے کہ اللہ کے پیغمبروں سے کہا گیا لیکن مقصود پیغمبروں سے کہنا نہیں ہے، اللہ کے بندوں سے کہنا ہے. تو وہاں پر جتنی مخلوقات موجود تھی ان سے کہا گیا تھا کہ تم اب میرے بندے کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ. تو کہا ابا ان یکون مع الساجدین، تو ابلیس مکر گیا، انکاری ہو گیا، ان یکون مع الساجدین، سجدہ ریز ہونے والوں کے ساتھ ہونے سے. ان یکون انکاری ہو گیا، مکر گیا، بگڑ گیا. ان یکون کہ ہو جائے، مع الساجدین سجدہ کرنے والوں میں سے. قال یا ابلیس، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے ابلیس ما لک اللہ تکون مع الساجدین. یا ابلیس، اے ابلیس، ما لک، کیا ہو گیا؟ یہ ما استفہامیہ ہے. ما لک، تمہیں کیا ہوا؟ اللہ تکون مع الساجدین، کہ تم سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہ ہوئے. ما لک، تمہیں کیا ہوا؟ اللہ تکون مع الساجدین، کہ تم سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہ ہوئے. قال لم اکن لیسجد لبشر، تو اس پر اس نے جواب دیا لم اکن، میں نہیں ہوں ایسا، میں یہ نہیں کر سکتا، مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا. لاسجد لبشر، کہ میں ایسے بشر کو، ایسے انسان کو سجدہ کر لوں. خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، جس کو آپ نے کھنکتی ہوئی مٹی کے، جو سڑے ہوئے گارے سے، من صلصال کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، من حمأ مسنون سڑے ہوئے گارے سے. یعنی اس نے تکبر کا اظہار کیا کہ مٹی سے، گارے سے، سڑی ہوئی مٹی سے، کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا کرنا، یہ تو میری شان کے خلاف ہے کہ آپ اس کے سامنے مجھے سجدہ ریز ہونے کا کہہ رہے ہیں. تو بات یہ نہیں ہے کہ اس نے سجدہ کس کو کرنا تھا، اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے امر کی فرما برداری، اللہ کے امر کے تابع داری، اس کا نام بندگی ہے. تو اللہ رب العزت کا جب امر آ جائے تو اس کے مقابلے میں حجتیں کرنا، اس کے مقابلے میں غرور اور تکبر کا اظہار کرنا، اس کے مقابلے میں ایسی دلیلیں اور کیل و قال کرنا، یہ کسی طور پر جائز نہیں ہے. اس لیے انسان کو چاہیے، بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اپنے رب کے سامنے سرنڈر ہو جائے، اپنے رب کے سامنے جھک جائے، عاجزی اور بندگی کا اظہار کر دے. قال، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فخرج منها فانک رجیم، نکل جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ یہاں سے. یہ گویا کہ اس معنی میں جیسے ہمارے کہتے ہیں دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ. قال فخرج منها، نکل جاؤ یہاں سے. فانک رجیم، پس بے شک تم مردود ہو، دھتکارے ہوئے. رجیم کہتے ہیں رجم سے، جیسے جو پتھر ہوتا ہے اس کو پھینک دیا جاتا ہے، تو ایسے ہی ایسی چیز کے جس کو پھینک دیا جائے، دھتکار دیا جائے، جو مردود ہو جائے، اس کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے فإن علیک فإنک رجیم، بے شک تم دھتکارے ہوئے ہو، مردود ہو. وإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین، تمہارے اوپر لعنت ہے الی یوم الدین، روز جزا تک. تو لعنت سے مراد پھٹکار ہے، اللہ کی رحمت سے دوری ہے، اللہ کے فضل و کرم سے محرومی ہے. اور وہ جو شیطان کے بارے میں اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ارشاد ہے، اس کا جو مشاہدہ ہے اور اس کے جو اثرات ہیں وہ ہم سارے دیکھتے ہیں. قالا، جب اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ارشاد ہوا تو شیطان کہنے لگا ربی، اے میرے رب، فانظرنی الی یوم یبعثون، مجھے مہلت دیجئے، مجھے ڈھیل دیجئے، الی یوم یبعثون، اس دن تک جس دن یبعثون، وہ سب کھڑے کی اٹھا کر زندہ کیے جائیں گے، وہ دوبارہ سے کھڑے کیے جائیں گے. قالا، تو اس کی اس درخواست پر، اس کی اس عرضی پر اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا؟ قال فإنک من المنظرین، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ، تمہیں مہلت ہے، تم ڈھیل دیے ہوئے میں سے ہو. فإنک، پس بے شک تم، من المنظرین، ان میں سے ہو جنہیں مہلت دے دی گئی. تو جب اللہ رب العزت کی طرف سے مہلت دی گئی، اور آگے کیا فرمایا؟ الی یوم الوقت المعلوم، ایک وقت مقرر تک کے لیے تمہیں مہلت ہے، تمہیں اختیار ہے. اور اختیار کا دائرہ اور اس کی تفصیل بھی بیان کر دی آگے
تو کہا کہ تمہیں مہلت اور ڈھیل ہے. تو اس عرصے میں اللہ رب العزت نے اس کو جب ڈھیل دی تو اس نے کیا کیا؟ قالا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں چیلنج کیا، اللہ کے سامنے کہنے لگا ربی، اے میرے رب، بما اغویتنی، اس سبب سے کہ جو آپ نے مجھے بہکا دیا، جو آپ نے مجھے گمراہ کر دیا، جو آپ نے مجھے مردود ٹھہرا دیا، جو میں آپ کی رحمت سے محروم ہو گیا، اس وجہ سے اب میں کیا کروں گا؟ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ، میں ضرور بے ضرور ان کے لیے مزین کروں گا، ان کو چیزیں سجا کے اور سنوار کے ان کے سامنے رکھوں گا. فرمایا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جنت کو مکارہ سے، مجاہدوں سے، ناپسندیدہ اور ناگوار باتوں سے ڈھانپا گیا، اور جنت کو خوشنما چیزوں سے اور جہنم کو خوشنما اور پرکشش چیزوں سے ڈھانپا گیا. آج دنیا کے اندر جتنے نقشے ہمیں نظر آتے ہیں، جو بظاہر بڑے پرکشش معلوم ہوتے ہیں، جو بظاہر بڑی لذت والے معلوم ہوتے ہیں، جو بظاہر بڑے اچھے لگتے ہیں، آج ان سارے نقشوں کو اگر ہم سامنے رکھیں تو یہ ہمیں نظر آئے گا کہ یہ سب کا سب شیطان کی طرف سے کیا ہوا ایسا انداز ہے کہ جو انسان کے لیے یہ مزین کر کے اس انسان کو بہکانے کے لیے اور گمراہ کرنے کے لیے اور نافرمانی کے اندر مبتلا کرنے کے لیے وہ شیطان استعمال کرتا ہے. جس لیے کہا کہ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، شیطان نے یہ چیلنج دیا، یہ دھمکی دیا، علیہ باللہ، اس بات کا، اس جسارت کا اظہار کیا اللہ کے سامنے. دیکھیں وہ کہہ رہا ہے لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں ان کے لیے چیزوں کو خوشنما بنا کر، سجا کر اور سنوار کر اور ان کے لیے مزین کر کے ان کے سامنے رکھوں گا. وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں ان سب کے سب کو گمراہ کروں گا، میں ان سب کے سب کو راہ راست سے بھٹکاتا رہوں گا. لَأُغْوِيَنَّهُمْ، دونوں جگہ پر لَأُزَيِّنَنَّ ہے، لَأُغْوِيَنَّ ہے، لام بھی تاکید کے لیے آتا ہے، نون بھی تاکید کے لیے آتا ہے. البتہ ضرور بے ضرور میں ایسا کروں گا، یعنی کسی بات کو پکا کرنے کے لیے اور اس بات کو حتمی اور یقینی طور پر کہنے کے لیے، عزم مصمم کے اظہار کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو کہا کہ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ان سب کے سب کو گمراہ کروں گا. تو یہ شیطان کی طرف سے جو چیزوں کو سنوارا جاتا ہے، سجایا جاتا ہے، مزین کیا جاتا ہے، وہ ساری شکلیں میرے اور آپ کے سامنے ہیں کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید یہی ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بچے کے سامنے انگارے میں اور اس کے سامنے کسی کھلونے میں کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی نظر میں تو وہ انگارہ بھی کھلونا ہے، وہ اسے چمکتی ہوئی چیز نظر آتی ہے. جب وہ اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے اور انگارے سے اس کا ہاتھ جلتا ہے، تب اسے سمجھ آتی ہے کہ یہ انگارہ بظاہر کتنا خوشنما کیوں نہ ہو، یہ چلانے والا ہے، سانپ کے نقش و نگار کتنے حسین کیوں نہ ہو، اس کے اندر ظاہر ہوتا ہے. ایسے ہی شیطان گناہوں کو، اللہ کی نافرمانیوں کو، دنیا کے نقشوں کو، مادیت کی شکلوں کو انہیں خوشنما بنا بنا کر پیش کرتا ہے. اور دوسرا چیلنج لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ان کو بہکاؤں گا، میں ان کو گمراہ کروں گا، میں انہیں راہ راست سے بھٹکاؤں گا. إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، مگر آپ کے وہ بندے المخلصین جو منتخب بندے ہیں. یعنی ہر ایک کو شیطان نہیں بہلا سکتا، ہر ایک کو شیطان نہیں پھسلا سکتا، بلکہ اللہ کے وہ بندے جو چنے ہوئے ہیں، جو برگزیدہ ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، جو اللہ کی پناہ لینے والے ہیں. شیطان کا بہکاوا ان پر بھی اثر انداز نہیں ہو سکتا. قال هذا صراط علی مستقیم، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا هذا صراط، یہ میرا راستہ ہے، علیہ میری طرف، مستقیم سیدھا راستہ ہے. یعنی میری طرف جو راستہ آنے والا ہے وہ سیدھا ہے. یا میرے اوپر ہے کہ میں اپنا سیدھا راستہ اپنے بندوں کے سامنے ظاہر کروں گا، نبیوں کو بھیجوں گا، کتابیں اتاروں گا، وحی کا سلسلہ رکھوں گا، اور اسی طرح معجزات اور نشانیاں دکھا کر لوگوں کو راہ راست پہ لانے کا اہتمام کروں گا، لوگوں کو راہ راست پہ لانے کا اہتمام کروں گا. تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے تھا. قال هذا صراط علی مستقیم، فرمایا کہ یہ راستہ ہے میری طرف جو سیدھا ہے، یعنی میری طرف جو سیدھا راستہ ہے وہ واضح ہے. یا میرے اوپر ہے کہ میں اس راستے کی وضاحت کروں گا. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، بے شک میرے بندے، ان پر تمہارا کوئی زور نہیں ہے، ان پر تمہارا کوئی بس نہیں چلتا، ان کے اوپر تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے. تم اپنے جتنے تم زور آزمائی کر سکتے ہو، جتنے حربے اور ہتھ کنڈے تم اختیار کر سکتے ہو، جو کچھ تم سے ہو سکتا ہے تم کر گزرو. میرے بندے تمہارے جھانسے میں نہیں آئیں گے، میرے بندے تمہارے بہکاوے میں نہیں آئیں گے. الا من اتبعک من الغاوین، مگر وہ کہ جنہوں نے
جن گمراہوں نے تمہاری پیروی کی ان کا معاملہ الگ ہے، اور وہ کیا معاملہ ہے؟ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، بے شک جہنم ان سب کے لیے، لَمَوْعِدُهُمْ وعدے کی جگہ ہے، وعدہ ہے سب کے لیے، لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ، جہنم کے 7 دروازے ہوں گے، لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک تقسیم شدہ مقرر شدہ حصہ ہوگا۔ تو فرمایا کہ جو ان کے طبقات ہیں جہنم کے جو 7، انہی طبقات کے حساب سے دروازے الگ الگ ہوں گے، اور جو جس طبقے کا ہوگا وہ اسی دروازے سے داخل ہوگا۔ یا یہ ہے کہ جہنم میں داخلے کے لیے ان کو الگ الگ انداز سے داخل کیا جائے گا، جیسا کہ جنت کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے دروازے ہوں گے، اور باب ریان ہے وہ روزے داروں کے لیے ہے، فلاں دروازہ ہے وہ فلاں کے لیے ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو سارے کے سارے دروازے پکار پکار کر کہیں گے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ مجھ میں سے داخل ہو جائیے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اسی طرح جہنم کے بھی دروازے ہیں۔ فرمایا کہ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، بے شک جہنم ان سب کے لیے وعدے کی جگہ ہے یا وعدے کا وقت ہے۔ موعد کہتے ہیں اپائنٹمنٹ کو، جس کو آج کل اپائنٹمنٹ کہتے ہیں، لموعد ان کے لیے وعدے کے لیے مقررہ جگہ ہے، اور ان کے لیے مقرر کردہ وعدہ ہے کہ یہ اگر شیطان کے بہکاوے میں آ جائیں گے تو نتیجتاً یہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ لہا سبعۃ ابواب، اس جہنم کے 7 دروازے ہیں، لکل باب منہم جزء مقسوم، ہر دروازے کا ایک مقررہ حصہ ہے۔ دوبارہ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، البتہ تحقیق، خلقنا ہم نے پیدا کیا، الانسان انسان کو، من صلصال بجتی ہوئی مٹی سے، من حماء مسنون جو سڑے ہوئے گارے سے ہے، والجان خلقناہ، والجان اور جنات کو، خلقناہ ہم نے انہیں پیدا کیا، من قبل اس سے پہلے، من نار السموم لو کی آگ سے، یعنی آگ کے شعلے اور لپٹ سے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے، انی خالقم بشرا، بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں، بشرن انسانوں کو، انسان کو، من صلصال من حماء مسنون بجتی ہوئی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے جو سڑے ہوئے گارے سے ہے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، پس جب میں اس کو برابر کر چکوں، جب میں اسے تیار کر چکوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں اس میں اپنی روح پھونک ڈالوں، فَقَعُوا لَهُ ساجدین، تم اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا، وَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ، بس سجدہ ریز ہو گئے فرشتے، کلہم سب کے سب، اجمعون ایک ساتھ اکٹھے، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، ابا اس نے انکار کیا، ان یکون مع الساجدین کہ وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو جائے۔ قالا ارشاد فرمایا، یا ابلیس، اے ابلیس، ما لک تمہیں کیا ہو گیا، اللہ تکون مع الساجدین کہ تم نہ ہوئے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ۔ قالا وہ کہنے لگا، لم اکن لیسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حماء مسنون، کہ میرے بس میں نہیں، مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا، میں یہ نہیں کروں گا، لیسجد کہ میں سجدہ ریز ہو جاؤں، لبشر ایسے انسان کے لیے جسے آپ نے کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا جو کہ سڑے ہوئے گارے سے ہے۔ قال ارشاد فرمایا، فخرج منها فانک رجیم، نکل جاؤ یہاں سے، بس بے شک تم دھتکارے ہوئے ہو، وان علیک اللعنۃ الی یوم الدین، اور تمہارے پر لعنت اور پھٹکار ہے، اللہ کی رحمت سے محرومی اور دوری ہے، الی یوم الدین، روز جزا تک۔ قال ربی، وہ کہنے لگا، اے میرے رب، فانظرنی الی یوم یبعثون، مجھے مہلت دیجئے، الی یوم اس دن تک، یبعثون جس دن وہ اٹھا کھڑے کیے جائیں گے۔ قال ارشاد فرمایا، فإنک من المنظرین، تم مہلت دیے ہوئے میں سے ہو، الی یوم الوقت المعلوم، ایک وقت مقرر تک۔ قالا کہنے لگا، ربی اے میرے رب، بما اغویتنی، اس سبب سے کہ جو آپ نے مجھے بہکا دیا، لأزینن لهم فی الارض، میں ان کے لیے مزین کروں گا چیزوں کو زمین میں، ولأغوینہم اجمعین، میں ان سب کے سب کو بہکاؤں گا اکٹھے، سب کے سب کو بہکاؤں گا، الا عبادک منہم المخلصین، مگر آپ کے برگزیدہ اور چنیدہ بندے، آپ کے چنے ہوئے اور آپ کے مخلص بندے۔ قالا ارشاد فرمایا، ھذا صراط علی مستقیم، یہ راستہ ہے علی مستقیم جو میری طرف ہے سیدھا راستہ، ان عبادی، بے شک میرے بندے، لیس لک علیہم سلطان، تمہارے ان کے اوپر کوئی اختیار نہیں چلے گا، الا مگر وہ کہ من اتبعک من الغاوین، جنہوں نے تمہاری پیروی کر لی گمراہوں میں سے، وَإِنَّ جہنم، اور بے شک جہنم، لَمَوْعِدُهُمْ اجمعین، ان سب کے لیے وعدے کی جگہ ہے، سب کے سب کے لیے، لہا سبعۃ ابواب، اس کے 7 دروازے ہیں، لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُوم، ہر دروازے کے لیے
ایک مقدار متعین ہے. اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شیطان کے بہکاوے سے محفوظ رکھیں, جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھیں, اپنی رضا, اپنا کرم, اپنا فضل اور اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ہمارے حضرت مولانا مفتی جہانگیر عباسی صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں. آپ